دور طالب علمی جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب ایک سنی کانفرنس منعقد کی گئی باب المدینہ کراچی کے اندر. تو بڑے عربی زبان بولنے والے علماء تشریف لائے اور بڑے بڑے انگلش بولنے والے انڈیا سے آئے علماء. اختر رضا خان صاحب تشریف لائے. میں نے ان کا پیدا ہوئے بیان عربی میں وہاں سنا. تو اب ہمارے جو مدرسہ تھا جامعہ تھا وہاں پر بھی علماء کو مدعو کیا گیا کچھ. تو ایک عربی زبان بولنے والے عالم تشریف لائے. ان کے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھا کیونکہ برکاتی فاؤنڈیشن پورا انتظام کر رہا تھا اس چیز کا, انہوں نے ٹرانسلیٹر بھی رکھے ہوئے تھے. تو عربی زبان بولنے والا نے جب مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا, پھر ہمارے جامعہ کا ماحول دیکھا اس نے مدرسے میں, تو اس نے عربی میں بیان کرتے ہوئے اور امیر سنت جو ہے اپنے مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی تعریف و تصدیق کرتے ہوئے ان کے لیے مجدد کا لفظ استعمال کیا اور ان کے کام کو مجددانہ کام قرار دیا. لیکن وہ جو ٹرانسلیٹر تھا نا اس نے یہاں پر ترجمے میں ڈنڈی ماری اور مجدد کی جگہ پر کیا کہنے لگا, وہ قائد رہنما, ان کو حذف کر دیا. اب نہ جانے کیوں ایسا کیا. اور بہت سے لوگ ایسے میری گفتگو اور علماء سے ہوئی. اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ فیس بک پہ ہوتے ہیں, انہوں نے بھی مجدد کی تعریف اور بیان کی. تو میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ جو آپ نے وضاحت لکھی ہے مجدد کی, تو یہ ساری صورتحال تو الیاس کا سب بدرجہ تم پائی جاتی, کیا انہیں 15 سے مجدد مانا جائے, مجدد کہا جائے؟ تو وہ بھی ایک گول مول سا جواب دے کر چل دیے. نہ انکار کیا اور نہ اقرار کیا, اور اقرار بھی گول مول الفاظ میں کیا. نہ جانے علماء ہچکچاہٹ کیوں محسوس کرتے ہیں, پتہ ان کے ذہن میں کیا ہے, حق کو واضح کیا جائے. یہ مجدد کے حوالے سے کیا الیاس قادری صاحب اس 15ویں صدی کے مجدد ہیں؟ 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد خان رحمۃ اللہ کو کہا گیا, اور 15ویں صدی کے مجدد جو ہے کیا اس نظر میں دیکھتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها امر ربی. یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث پاک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں اس امت کے مجدد کو بھیجتا ہے جو اس کے رب کے دین کو سنوارتا ہے. اور شیخ الاسلام حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں کیا نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں, اعلم ان المجدد انما هو بغلبۃ الظن ممن عرفہ بقرائن احوالہ وانتفاع بعلمہ. فرمایا کہ مجدد غلبہ ظن سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے قرائن احوال سے پہچانا, اپنے علم کے نفع سے پہچانا جاتا ہے, اور وہ سنت کا حامی ہوتا ہے اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے مجدد. تو یہ جو مجدد کی تعریف حدیث میں بیان کی اور فقہ نے اس کی جو وضاحت میں لکھا, تو یہ تعریف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تعریف الیاس کے حساب پر صادق آتی ہے. نہ صرف ان پر جتنے بھی آج تک مجدد گزرے ہیں, مجدد افسانے کو دیکھیے, آپ نے کوئی زیادہ تحقیقیں نہیں کی, نہ کوئی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. آپ کے ملتا ہے مکتوبات ربانی 2 جلدوں میں, دونوں مکتوبات ربانی ملتا ہے, لیکن آپ کو اس وقت مجدد کے کیوں؟ کیونکہ آپ نے دین کو سنوارا, دین کی تجدید کی اور دین کو رائج کیا, مجدد کہا گیا. اور حدیث پاک میں یہ فرمایا, من یجدد لہا امر ربیہا, کہ واقعہ کے رب کے دین کو تجدید کرتا ہے, سنوارتا ہے اور اس کو جو دین کا اجرا کرتا ہے. اسی طرح وہ امام غزالی رحمۃ اللہ کو اپنے دور کو مجدد کہا جاتا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے بھی گزار تحقیقی کتابیں لکھی, تصوف پر لکھی کتابیں, لیکن انہوں نے بھی کیا دین کا اجرا کیا, دین کو جاری کیا, سنت کو. پھر یہ بادشاہ اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ, اس نے فتاویٰ عالمگیری اپنی نگرانی میں لکھوایا ہند کے فقہا سے کو جمع کر کے. کتابیں کوئی تحقیقی کام خود نہیں کیا بادشاہ نے, صرف دین کا اجرا کیا اس عالمگیر بادشاہ نے, تو ان کو اس وقت مجدد کہا جانے لگا. اس طرح ایک مجدد کو اٹھا لیں, کم سے کم ایک بات سب مجددین میں جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے دین کی تجدید, سنت کا اجرا, دین کا پھیلاؤ, اور یہ الیاس کا ایسا مدرجہ عتم پایا جاتا ہے. اس حدیث پاک کی تعریف کو دیکھ نظر میں اس 15ویں صدی کے مجدد کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. علماء دیکھتے ہیں تو کھل کے حق کو بیان کریں. دیکھیں, عزت اللہ تعالیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے اس کو منصب دینے کا, کھلے دل سے بغیر تنگی دل کیے اور بغیر تجربی اختیار کیے خود سے کہنا چاہیے کہ یار اس بندے نے علم بھی عام کیا, مجددانہ کام کے پوری دنیا میں اس دین کو کام کو پھیلایا. اگر اس کا حق بنتا اس کو کہنا چاہیے یہ 15ویں صدی کا مجدد ہے. مجدد کی تعریف کرتے ہوئے
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات ربانی میں کیا فرمایا، اسی میں اس کا ترجمہ اس عبارت کا میں پڑھنے لگا ہوں۔ تو جاننا چاہیے کہ ہر صدی کے کنارے پر ایک مجدد گزرا ہے۔ مجدد وہ ہے کہ اس کے زمانے میں امت کو جتنے فیوز پہنچتے ہیں وہ اس کے واسطے سے پہنچتے ہیں، اگر اس وقت اقطاب اوتاد ہوں اور ابدال اور نجبا ہو تو سب کو فیض اس مجدد کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ تو اصل ہے اکتساب فیض کا عام ہونا۔ لحاظ کا سب کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہے، آپ ہر معاملے میں شریعت کی فوقیت دیتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو شریعت کو عمل کا ذہن دیتے ہیں۔ دین کا اجرا، شریعت کا اجرا آپ کا فیضان جاری ساری ہے۔ تو ان علماء کی تصریحات کے ساتھ مطابق اور حدیث کے مطابق تو میری رائے تو یہ ہے، کامل رائے کہنے اس کو بھی کہنا چاہیے، کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اگر وہ بندہ مستحق ہے کہ یہ 15ویں صدی کا مجدد ہے لحاظ کا حدیث۔